آپ سے سب سے پہلے تو جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دیگر آپشنز جو ہیں یہ ایران کا پرابلم اگر مزید بڑھتا ہے تو ٹرمپ کو دیگر آپشنز کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا ہے۔ دوسرا، ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران آزادی چاہتا ہے، شاید پہلے سے زیادہ، کہیں وہ اس چیز کو چاہتا ہے تو ہم پہلے سے زیادہ بڑھ کر ان کی ہیلپ وغیرہ کریں گے۔ آپ اس سارے تناظر کو سر کس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا، ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ کیا ٹیک ہے جی آپ کا؟ یہ دیکھیں، امریکہ اور سب میں زیادہ اسرائیل کا جو ارادہ ہے وہ تو یہی ہے۔ سالوں سال سے انہوں نے دیکھا کہ جو یہاں ایران کی حکومت میں تبدیلی کس طرح سے لے آئیں، اور ریجیم چینج کرنے کا ان کا ارادہ بہت عرصے سے ہے۔ اب یہ جو حالات ہیں ایران میں، یہاں جو ڈیمنسٹریشنز کی وجہ سے اب ان کی سوچ ہے کہ شاید یہ اچھا موقع ہے کہ ایران کی حکومت کو گرایا جائے۔ میری نظر میں یہ زیادہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی بہت پہلے بھی ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں ایران میں۔ حالات ہیں، کچھ لوگ ناراض ہیں اکانومی وغیرہ کی وجہ سے، ٹھیک۔ پر اس میں میرے خیال میں جو ان کا ارادہ ہے کہ حکومت کو ہم ہٹا سکتے ہیں، وہ مجھے نہیں نظر آتا ہے۔ وہ کوئی سیبوٹاج کروا رہے ہیں، کچھ ایجنٹس وہاں لگائے ہوئے ہیں جو پھیلا رہے ہیں اس کو۔ پر میرے خیال میں یہ تبدیلی، حکومت کی تبدیلی اس طرح سے نہیں آئے گی۔ ایرانی جو ملک ہے، نیشن ہے، وہ باہر سے اگر کوئی انٹرونشن ہوتا ہے تو وہ بالکل یونائٹڈ ہو جائیں گے۔ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اگر کوئی حملہ کیا یا انٹرونشن کرنے کی کوشش کی۔ ان اینی کیس حملہ کر کے کیا کریں گے؟ یعنی کہ کوئی فوج تو نہیں ڈال سکتے ہیں وہاں جس طرح سے دوسرے ملکوں میں ڈال سکتے ہیں۔ یہاں وہ فوج تو نہیں بٹھا سکتے ہیں تبدیلی لے آنے کے لیے۔ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے اس وقت حکومت کو ہٹانے کی۔ اچھا، دوسرا منیر اکرم صاحب، آپ کچھ دن سے جو دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل سینیریو جو بنا ہے، جو ٹرمپ کا لب و لہجہ ہے یا جو امریکہ کی کارروائیاں ہیں، وینزویلا سے آپ لے لیجئے، یا اس سے تھوڑا عرصہ پہلے جو ایران کے ساتھ صورتحال تھی، ٹاپ جنرلز ان کے جیسے اسرائیل نے جو ہے انہیں ہٹ کیا، تو کس حد تک یہ بات بڑھ سکتی ہے؟ اور پھر اب جب ایران اپنے عوام کے اوپر وہ انہیں روکنے کے لیے بھی کوشش کرے گا تو کتنا کٹھن ہے اپنے عوام کو بھی نارملائز کرنا؟ اور یہ بھی ایرانی میڈیا یا دیگر جریدے لکھ رہے ہیں کہ یہ احتجاج بہت بڑے احتجاج نہیں ہے، تاریخی احتجاج نہیں ہے جو ایران پہلے دیکھ چکا ہے، لیکن بہرحال یہ بات بڑھتی جا رہی ہے، رک نہیں رہی، تھم نہیں رہی کسی جگہ۔ جی، جیسے میں نے کہا کہ دیکھیے، یہ ممکن ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کی جو فیسلٹیز ہیں، جو ان کی میسائل فیسلٹیز ہیں، جو ان کے باقی نیوکلیئر فیسلٹیز جو رہ گئی ہیں، شاید ان پہ ایک ایکسکیوز بنا کر اور ان کو پھر وہ حملہ کر سکتا ہے۔ وہ اس قسم کا حملہ شاید ہو۔ ان کے ارادے ہیں کہ ایران کی جو طاقت ہے اس کو بالکل ختم کیا جائے، اور میسائل کیپیبلٹی اور ان کا نیوکلیر پروگرام ختم کیا جائے۔ ٹھیک۔ تو اس پہ شاید ممکن ہے کہ وہ پھر حملہ کر سکتے ہیں، پر ریجیم چینج کے لیے حملہ کرنا، انٹرونشن کرنا، وہ مجھے ریئلسٹک نہیں نظر آتا، کیونکہ رجیم چینج کے لیے انہوں نے وہاں جا کے پوری یعنی حکومت کو ہٹانا ہوگا، اور وہ ممکن نہیں ہے، وہ فزیکلی ممکن نہیں ہے۔ اب وہ جو عوام ہے وہ اگر اٹھ جاتی ہے اور بہت ہی وہاں ہنگامہ مچ جاتا ہے، تو اندرونی حالات کی وجہ سے کچھ اب تبدیلی شاید آ سکتی ہے، پر اس کے بھی امکان مجھے اتنے زیادہ نہیں نظر آتے ہیں۔ پر باہر کی انٹرونشن سے رجیم چینج نہیں آئے گا ایران۔ اچھا، آپ بیسیکلی بڑی بنیادی اور درست بات کر رہے ہیں، اور بڑی زبردست یہ بات بھی ہے کہ باہر سے انٹرونشن اگر کریں گے تو وہ تو پھر سب نے ایران کو دیکھ لیا ہے اور کئی دفعہ آزما بھی لیا ہے۔
اگر کیوس ہے اور اندرونی معاملات گورنمنٹ سے نہیں سنبھالے جا رہے اور عوام ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں یا وہ تشدد کی طرف جاتے ہیں بالفرض، تو وہاں سے بات بگڑتی ہے، تو وہ کیوس کی صورتحال ایک علیحدہ ہے، تو مکس اپ نہ کیا جائے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیپٹرز ہیں، علیحدہ علیحدہ سے ڈیل کرنا چاہیے بیسیکلی جو آپ فرما رہے ہیں۔ جی جی صحیح ہے، بالکل صحیح۔ تو اس پھر وہاں کی گورنمنٹ کے لیے اس مدے پر قابو پانا آپ کو کتنا آسان نظر آ رہا ہے؟ سینکشنڈ ایران ہے، وہاں معیشت کی یہ صورتحال ہوئی کہ لاکھوں روپیہ بڑھ گیا آپ کا، جو ہے $1 کا ریٹ 21 لاکھ تک چلا گیا، پھر وہ 14 لاکھ پہ آیا، اور پہلے وہ 3 لاکھ پہ ہوتا تھا۔ اس قدر وہاں چھلانگیں لگی، جو معیشت کی گراوٹ تھی اس کو اگر دیکھیں تو ان کے جو ڈی ویلیو ہونے کا جو سلسلہ تھا، تو پھر جی وہاں جی کیسے وہ سنبھالیں گے اسے؟ ان کے لیے کتنا کٹھن ہے، کتنا مشکل ہے؟ جی دیکھیں، مشکل ہے اس وقت، کیونکہ ان کے حالات کافی بگڑ گئی ہیں، اکانومی بہت کمزور ہو گئی ہے، لوگوں کی معیشت نہیں پوری ہو رہی ہے، تو یہ اس سے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ حکومت نے اپنی عوام کو بہلانے کے لیے، ان کو منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کچھ میجرز لینے ہوں گے پیش کرنے۔ اب وہ کیا میجرز لے سکتے ہیں، وہ تو ان کے اوپر ہے۔ پر میرے خیال میں جو خطے میں جو ان کے پڑوسی ہیں، جیسے پاکستان ہے، دوسرے ملک ہیں، سعودی عرب ہے، ہم سب کے حق میں یہ ہے کہ یہاں امن آئے اور ایران میں امن رہے، کیونکہ اگر ایران میں اگر یہ موومنٹ کیوس پھیلتا ہے، تو پھر ان کی جو ایریاز ہیں، بلوچستان ہے، ازہری ایریاز ہیں، وہاں عرب ایریاز ہیں، وہاں سے پھر اگر کوئی سیسیشنسٹ موومنٹس چل جاتی ہیں، وہ کس کے حق میں نہیں ہے؟ میرے خیال میں پاکستان کو تو بہت اس سے خوف ہے کہ جی اگر وہاں کیوس ہوتا ہے تو ہمارے اوپر بھی اس کا اثر آ سکتا ہے۔ تو ہم نے تو سب کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں امن آ جائے اور کس نہ کس طریقے سے وہاں سچویشن کنٹرول ہو۔ مشکل ہے اس وقت، کیونکہ ان کے حالات کافی بگڑ گئی ہیں، اکانومی بہت کمزور ہو گئی ہے، لوگوں کی معیشت نہیں پوری ہو رہی ہے، تو یہ اس سے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ حکومت نے اپنی عوام کو بہلانے کے لیے، ان کو منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کچھ میجرز لینے ہوں گے پیش کرنے۔ اب وہ کیا میجرز لے سکتے ہیں، وہ تو ان کے اوپر ہے۔ پر میرے خیال میں جو خطے میں جو ان کے پڑوسی ہیں، جیسے پاکستان ہے، دوسرے ملک ہیں، سعودی عرب ہے، ہم سب کے حق میں یہ ہے کہ یہاں امن آئے اور ایران میں امن رہے، کیونکہ اگر ایران میں اگر یہ موومنٹ کیوس پھیلتا ہے، تو پھر ان کی جو ایریاز ہیں، بلوچستان ہے، ازہری ایریاز ہیں، وہاں عرب ایریاز ہیں، وہاں سے پھر اگر کوئی سیسیشنسٹ موومنٹس چل جاتی ہیں، وہ کس کے حق میں نہیں ہے؟ میرے خیال میں پاکستان کو تو بہت اس سے خوف ہے کہ جی اگر وہاں کیوس ہوتا ہے تو ہمارے اوپر بھی اس کا اثر آ سکتا ہے۔ تو ہم نے تو سب کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں امن آ جائے اور کس نہ کس طریقے سے وہاں سچویشن کنٹرول ہو۔